من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو پرکھتا رہتا تھا۔ تو اس کا ایک وزیر تھا، وہ غیر مذہب تھا، یعنی کہ اسلام اس کا مذہب نہیں تھا، وہ کسی اور مذہب کا تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو رکھا ہوا تھا اپنے پاس، اس لیے کہ وہ تجارت کا بڑا ماہر تھا، یعنی کہ دنیا دار بڑا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کو رکھا ہوا تھا۔ کیونکہ جس مذہب کا آدمی ہونا، تو اس مذہب کے لوگ جو ہے نا اس کی پھر پاسداری کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان آ جائیں تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہو تو پھر ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس نے اس لیے رکھا ہوا تھا اس کو، اور بھی اس کے وزیر تھے۔ تو وہ آپس میں وزیر اور بادشاہ جو ہے نا، یہ آپس میں مسئلے کرتے رہتے تھے۔ وزیر کہتا تھا کہ میرا مذہب صحیح ہے، بادشاہ کہتا تھا یار تیرا مذہب کدھر صحیح ہے؟ مذہب تو صحیح اسلام ہے، جو اللہ رب العزت نے مخلوق خدا کے لیے بہترین مذہب جو ہے وہ اسلام چنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مسلم ہی نام رکھا ہے۔ تو یار ہمارا مذہب اچھا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو کبھی آگ پوجا کرتے ہیں، کبھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو اسی قسم کے جو ہے نا مسئلے لگے رہتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی آیا، تو وہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا، وزیر کا رشتہ دار تھا۔ تو بادشاہ نے بولا کہ اے نوجوان، اگر میں تجھے بادشاہی دے دوں تو تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا جناب آپ مجھے ساری بادشاہی نہ دیں، اگر مجھے آپ وزیر رکھ لیں تو تب بھی میں اپنا مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب میں آ جاؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ جو وزیر تھا نا وہ سنتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہی تو بہت بڑی چیز ہے، پورے ملک کی بادشاہی دینا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ مجھے وزیر رکھ لیں تو میں تب بھی اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ خاموش ہوگا۔ اس نے کہا آپ بیٹھ جائیں، یہ ہم 2 دن کے بعد فیصلہ کریں گے۔ وہ خوش ہو گیا اور ابھی آپ جائیں۔ وہ چلا گیا۔ جب وہ دربان سے باہر نکلا تو بادشاہ نے کہا وزیر آپ نے سن لیا، یہ تیرا مذہب ہے؟ ایک وزارت کی خاطر وہ مذہب چھوڑ رہا ہے۔ تو وزیر شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے لالچ اس کو دیا، اس لیے اس نے کہا انسان لالچی ہے، لالچ میں آ کے کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے۔ دوسرے دن نا ایک عورت آ گئی، بچہ اٹھائے ہوئے، یعنی کہ اپنا بچہ گود میں لیے ہوئے آ گئی۔ تو وہ کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، کچھ مانگنے کے لیے۔ تو وزیر نے یہ سوچا کہ کل اس نے میری بڑی بےزتی کی تھی، آج ہو تو میں بادشاہ کی بےزتی کراؤں۔
تو بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وزیر بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ آپس میں ٹکراتے رہتے تھے۔ تو وزیر نے پوچھا اس عورت سے، بی بی آپ کس مذہب کی ہیں؟ اس نے کہا میں مسلم ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا بیٹھے۔ اس وزیر نے کہا اے بی بی اگر ہم آپ کو یہاں وزیر رکھ لیں تو تم اپنا ایمان چھوڑ سکتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ وزیر کیا کبھی تم ساری بادشاہ بھی مجھے دے دے تو میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے 3 جلاد بلائے وزیر نے ڈرانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اس کا بچہ لے لو۔ انہوں نے اس عورت کا بچہ لے لیا۔ انہوں نے تلواریں نکال لی۔ وزیر نے کہا جب تک میں نہ کہوں اب تک تم نے اس بچے کو مارنا نہیں ہے۔ بادشاہ جو ہے نا خاموشی سے سنتا رہا۔ ان جلادوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم حکم کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب تم کہو گے تو ہم اس بچے کی گردن اتار دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بی بی اگر تو نے ایمان نہ چھوڑا تو میں تیرے بچے کو قتل کرا دوں گا۔ اس نے کہا وزیر صاحب بچے اللہ اور دے دے گا، ایمان میں نہیں چھوڑتی، میرے بچے کو بے شک تم مار دو، میں ایمان نہیں چھوڑتی، بھلا اولاد کی خاطر میں اپنا ایمان چھوڑ دوں؟ جب یہ وزیر نے سنا نا تو وزیر نے گردن نیچے کر لی۔ اس نے کہا اس بی بی کا بچہ دے دو۔ اس نے دے دیا۔ اس نے جلادوں کو بھیج دیا۔ اس بی بی کو بہت سارا انعام دیا اس وزیر نے۔ اس نے کہا بی بی یہ لے جا۔ وہ لے کے جب دربار سے باہر نکلی تو بادشاہ نے کہا وزیر تم نے دیکھ لیا، سمجھ گئے ہو، پرکھا تم نے کہ اسلام، تم روز کہتے ہو کہ میرا مذہب بڑا اچھا ہے، میرا بڑا اچھا ہے، بادشاہی کی خاطر مذہب چھوڑنے کو تیار ہو گیا تھا تمہارا آدمی، اور ہمارے مذہب کی تو عورتیں بھی نہیں ایمان چھوڑتی، اولاد کتنی پیاری چیز ہے وزیر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو نے سچ کہا، آج کے بعد میں بھی اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ وہ بھائی اس ساری چیز کا نچوڑ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنا ایمان نہیں بیچتا اور نہ چھوڑتا ہے، دنیا کی ہر چیز چھوڑ دے گا لیکن مذہب اسلام اپنا نہیں چھوڑے گا، اولاد چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ اولاد کتنی پیاری چیز ہے، اولاد کتنی پیاری چیز ہے، لیکن اسلام جو ہے یہ نہیں چھوڑ سکتا، اولاد چھوڑ سکتا ہے۔ مائی باپ کا اسلام میں کتنا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے آگے جھکے رہو، اف تک نہ کہو، اور ان کی خدمت کرتے رہو، اور ان کے ساتھ اونچی آواز سے بھی بات نہ کرو، مگر جب وہ شرع کے خلاف کوئی حکم دے تو ان کی بات کو نہ مانو۔ آج ذرا ہم دیکھ لیں، آج کل کے ہم مسلمان دیکھ لیں کہ ہم میں وہ کون سی چیز ہے، میں سب کی نہیں کہتا یہاں، ہم میں سے وہ کون چیز ہے جو نہیں پائی جاتی؟ شراب دیکھ لو ہم پی رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں،
زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے، اگر فطرانہ دینا پڑے تو حساب کتاب لگا کے دیتے ہیں۔ علیہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر زکوٰۃ دینی پڑے تو ہم بینکوں سے پیسے نکال لیتے ہیں، ڈاکخانوں سے پیسے نکال لیتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم کن کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کن کن بلاؤں میں جھگڑے ہوئے ہیں، کن کن قیدوں کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ کیوں کہ ہمارا ایمان جو ہے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سب کی نہیں کہہ رہا میں، اکثر کی کہہ رہا ہوں۔ ہم لالچی بن گئے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں دوزخ کا مزہ چکھ کر وہی شخص عقل مند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔